بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں خوش آمدید۔ آغاز کرنے جا رہے ہیں 6 کلاس KPK میں جغرافیہ کا دوسرا باب، پہاڑ، سطح مرتفع اور وادیاں۔ پہاڑ، سطح مرتفع، میدانی علاقے اور وادیاں وہ قدرتی حد و حال ہیں جو زمین کی سطح کو بناتے ہیں۔ حد و حال کہتے ہیں بناوٹ یا ساخت کو۔ ان قدرتی حد و حال کو زمینی اشکال کہا جاتا ہے اور ان کی مختلف شکلیں اور خصوصیات ہوتی ہیں۔ زمین پر تبدیلی لانے والے عوامل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک زمینی حد و حال بناتے ہیں اور دوسرے ان میں تبدیلی لاتے ہیں۔ ڈایاسٹروفزم، آتش فشاں، خم اور شگاف وغیرہ زمین کے اندرونی حصے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ڈایاسٹروفزم ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے دی پروسیس آف ڈیفارمیشن آف ارتھ کرسٹ وچ انوالوز فولڈنگ اینڈ فالٹنگ۔ ٹھیک ہے، تو ڈایاسٹروفزم ایک ایسا پروسیس ہے زمین کے قشر ارض پر، یعنی کہ قشر ارض پر جس میں کیا ہوتا ہے، فولڈنگ اور فالٹنگ ہوتی ہے، یعنی کہ زمین کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے، دراڑیں، فالٹنگ کہتے ہیں، فالٹ لائن جسے کہتے ہیں۔ اور پہاڑی سلسلے سمندری خندقیں اور دراڑیں وغیرہ بناتے ہیں، جبکہ دوسرے زمینی عوامل زمین کی سطح کو مسلسل ہموار کرتے ہیں۔ موسمی شکست و ریخت، کٹاؤ اور بڑے پیمانے پر زمین کا کھسکاؤ ہے۔ اس باب میں ہم پہاڑوں، میدانوں اور سطح مرتفع کی اقسام کے ساتھ ان کی تشکیل کا مطالعہ کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں ہم پہاڑ کے بارے میں 2.1 پیج نمبر 20۔ پہاڑ زمین کی سطح کی قدرتی بلندی ہوتی ہے جو سطح سمندر سے کم از کم 600 میٹر کی بلندی پر ہوتے ہیں، اور ان کی سطح کا کم از کم جو 50% حصہ ہے وہ عمودی ڈھلوانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور جبکہ پہاڑیاں زمین کی سطح کی قدرتی بلندیاں ہیں جو کئی طریقوں سے پہاڑوں سے ملتی جلتی ہیں لیکن کم اونچائی کی ہوتی ہیں، دونوں مخروطی شکل کے ہوتے ہیں اور اکیلے یا سلسلوں پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی کہ پہاڑ اکیلا بھی ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے پہاڑ ہوتے ہیں جنہیں سلسلہ کہا جاتا ہے، جس طرح سلسلہ کون کش ہے یا باقی۔ تو مخروطی کا مطلب ہے پیرامڈ شیپ، یا جس طرح آپ مصر کے اہرام دیکھ لیں وہ مخروطی شکل ہیں۔ جیسا کہ پچھلے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ زلزلے اور آتش فشاں کی اکثریت ٹیکٹونک پلیٹوں کی نقل و حرکت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پہاڑ بھی اسی عمل کے نتیجے سے بنتے ہیں۔ پہاڑوں کی 3 بڑی اقسام ہیں جن میں تہدار پہاڑ، بلاک نما یا شگافی پہاڑ اور آتش فشاں پہاڑ شامل ہیں۔ تہدار پہاڑ وہ پہاڑ ہوتے ہیں جو حرکاتی پلیٹوں کے ٹکرانے میں خم پیدا ہونے سے بنتے ہیں۔ پچھلے چیپٹر میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ زمین کی جو بیرونی پرت ہوتی ہے یا جو اوپری سطح ہوتی ہے اس کو قشر ارض کہتے ہیں، انگلش میں کرسٹ کہتے ہیں، جو کہ انتہائی ٹھوس پرت ہے۔ اس کی جو موٹائی ہے وہ 50 سے 70 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری پرت ہے اس کو مینٹل کہتے ہیں یا درمیانی پرت کہتے ہیں، جو بہت گرم ہوتی ہے اور کثیف چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مینٹل کا اوپری حصہ کرۂ ہجری کہلاتا ہے یا لیتھوسفیر، جس کی موٹائی 0 سے 70 کلومیٹر تک ہوتی ہے، اور نچلا حصہ ایستھنوسفیر کہلاتا ہے جس میں زیادہ تر میگما یعنی کہ لاوا پایا جاتا ہے، اور یہی وہ طے ہے جس میں حرکاتی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اور خم پڑنے کے عمل سے دنیا کے تقریباً تمام عظیم پہاڑی سلسلے وجود میں آئے ہیں۔ قراقرم، ہمالیہ، ایلپس، راکیز اینڈ اینڈیز خمدار پہاڑوں کے سلسلے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر تہدار اور متغیرہ چٹانوں پر مشتمل ہیں۔ آئیے ان پہاڑی سلسلوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلسلہ کوہ قراقرم پاکستان، چین اور بھارت کے پہاڑی سلسلوں میں شامل ہے۔ قراقرم ترک زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کالی بربری مٹی۔ کیٹو سلسلہ قراقرم کی سب سے اونچی چوٹی ہے اور بلندی کے لحاظ سے دنیا کی دوسری بڑی چوٹی ہے۔ اس کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ قراقرم میں 60 سے زیادہ چوٹیوں کی بلندی 7000 میٹر سے زائد ہے۔ اس سلسلہ کوہ کی لمبائی 300 سے 500 کلومیٹر ہے۔ دریائے سندھ اسی سلسلے کا اہم دریا ہے۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے گلیشیئرز بھی ہیں جن میں سیاچن، بالتورو اور بطورہ اہم ہیں۔ شاہراہ قراقرم یا شاہراہ ریشم اسی سلسلے میں سے گزرتی ہوئی درہ خنجراب کے ذریعے پاکستان اور چین کو آپس میں ملاتی ہے۔
سلسلہ کوہ ہمالیہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس سلسلہ کی حدود میں واقع پاکستان دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کی سرزمین ہے۔ اس سلسلے میں تقریباً 100 سے زیادہ پہاڑی چوٹیوں کی بلندی 7000 میٹر سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں ہمالیہ پہاڑی سلسلے کی سب سے بلند پہاڑی چوٹی ناگا پروت ہے، جس کی بلندی 8126 میٹر ہے، یعنی 26,660 فیٹ۔ ناگا پروت دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ہے اور کیٹو کے بعد پاکستان کی دوسری سب سے اونچی چوٹی ہے۔ اس سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ، جو چین اور نیپال کی سرحد پر واقع ہے، اس کی بلندی 8,848 میٹر یعنی 29,028 فیٹ ہے۔ اسے پہلی بار 29 مئی 1953 کو سر کیا گیا۔ سلسلہ کوہ ہمالیہ برصغیر پاک و ہند کو سطح مرتفع تبت سے جدا کرتا ہے۔ بعض اوقات سلسلہ کوہ ہمالیہ میں سطح مرتفع پامیر سے شروع ہونے والے دیگر سلسلوں جیسے کہ قراقرم اور ہندو کش کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ کوہ ہمالیہ کو طبقاتی طور پر 4 ٹیکٹونک یونٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایلپس جنوبی وسطی یورپ کا ایک اہم پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کی لمبائی 1000 کلومیٹر ہے۔ یہ بحیرہ روم پر اطالوی فرانسیسی ساحلوں سے شروع ہوتا ہے اور ویانا کے قریب دریائے ڈینیوب تک جاتا ہے، جو یورپ کا دوسرا سب سے لمبا دریا ہے۔ سلسلہ کوہ ایلپس سلووینیا، آسٹریا، اٹلی، فرانس اور جرمنی میں پھیلا ہوا ہے۔ مونٹ بلینک اس سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی ہے، جو اطالوی فرانسیسی سرحد پر واقع ہے اور اس کی بلندی 4808 میٹر یعنی کہ 15,774 فیٹ ہے۔ راکیز کا پہاڑی سلسلہ براعظم شمالی امریکا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، جو براعظم کے مغرب کی جانب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 4800 کلومیٹر سے زائد ہے۔ شمال میں کینیڈا سے شروع ہو کر جنوب میں نیو میکسیکو امریکہ تک پھیلا ہوا ہے۔ ماؤنٹ ایلبرٹ اس سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی ہے، جس کی اونچائی 4401 میٹر یعنی کہ 14,440 فیٹ ہے۔ اینڈیز کا سلسلہ دنیا کا سب سے لمبا پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ براعظم جنوبی امریکا میں شمال سے جنوب کی طرف اس کے مغربی ساحلوں کی طرف واقع ہے۔ اس سلسلے کی لمبائی 7000 کلومیٹر یا 4000 میل ہے۔ بعض جگہوں پر چوڑائی 300 سے 500 کلومیٹر ہے۔ اس کی اوسط بلندی 4000 میٹر یا 13000 فیٹ ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ارجنٹائن، بولیویا، چلی، پیرو، ایکواڈور، کولمبیا اور وینزویلا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی پیکنکیگوا ہے، جس کی بلندی 6962 میٹر یا 22,841 فیٹ ہے۔ اینڈیز بلندی میں ہمالیہ سے کم ہے، لیکن لمبائی میں دگنا ہے اور چوڑائی میں بھی زیادہ ہے۔ پہاڑوں کی دوسری قسم بلاک نما یا شگافی پہاڑ ہیں۔ وہ پہاڑ جو عام دراڑوں کے درمیان قطع زمین کے اوپر اٹھ جانے کے عمل سے بنے ہوں، انہیں بلاک یا شگافی پہاڑ کہتے ہیں۔ ان کی چوٹیاں چپٹی اور اطراف کی ڈھلوانیں عمودی ہوتی ہیں، یعنی کہ کم ہائٹ والی ہوتی ہیں، یعنی افقی نہیں ہوتی ہیں، ہوریزنٹلی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو۔ انہیں ہورسٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ جرمنی میں پائے جاتے ہیں۔ پہاڑ کی تیسری قسم آتش فشاں پہاڑ۔ آتش فشاں پہاڑ مخروطی شکل کے پہاڑ ہیں جو آتش فشاں کے سوراخوں کے گرد لاوا کے جمع ہونے سے بنتے ہیں۔ مخروطی پیرامڈ شیپ ہوتی ہے یا اہرام کی جو شکل ہوتی ہے۔ زیادہ تر آتش فشاں کنورجنٹ پلیٹوں کے درمیان بنتے ہیں۔ کنورجنٹ پلیٹیں یعنی کہ جب پلیٹیں ایک دوسرے کی طرف بڑھتی ہیں تو ان کو ہم کنورجنٹ پلیٹیں کہہ سکتے ہیں، اور اپنے ایک دوسرے کی طرف بڑھتی ہیں تو وہ پھر ٹکراتی بھی ہیں۔ اور کچھ حرکاتی پلیٹوں کے اندرونی حصوں اور پلیٹ کی حدود کے قریب ہوتے ہیں۔ پلیٹ کے اندرونی حصوں میں واقع آتش فشاں اور پلیٹ کی باؤنڈریوں کے قریب ہاٹ سپاٹ آتش فشاں کہلاتے ہیں۔ بحر الکاہل کا آتشی حلقہ آتش فشاں کا ایک بڑا علاقہ ہے جو بحر الکاہل کے کناروں کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ ایشیا اور بحر روم کی پٹی آتش فشاں کا ایک نمایاں خطہ ہے۔ یہاں ذکر کیا گیا ہے پاکستان میں پائی جانے والی حرکاتی دراڑیں۔ تو حرکاتی دراڑیں ایکچولی فالٹ لائنز ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔
تو یہ زیادہ تر کہاں پر پائی جاتی ہیں؟ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ کشمیر والے اطراف میں ملیں گی، اور پھر آپ کو یہ ملیں گی جی بلوچستان میں۔ باقی آپ ان پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں پہاڑوں کی دو قسم کی اقسام ہیں، تہہ دار پہاڑ اور آتش فشاں پہاڑ۔ پاکستان کے تہہ دار پہاڑ اس کے شمالی اور مغربی حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں شمالی اور مغربی پہاڑوں کے طور پر جانا جا سکتا ہے۔ تقریباً 225 سے 65 ملین سال پہلے ان پہاڑوں کی جگہ ایک سمندر موجود تھا جس کا نام ٹیتھس سی تھا۔ ٹیتھس کے فرش میں خم پڑنے کا عمل 65 ملین سال پہلے شروع ہوا اور 54 ملین سال تک جاری رہا۔ خم پڑنے کے اس عمل کی وجہ سے تقریباً 26 سے 7 ملین سال پہلے شمالی اور مغربی پہاڑی سلسلے نمودار ہوئے۔ تو یہ جو اتنے ملین سال پہلے کا بتایا جا رہا ہے، یہ ایگزیکٹ ویلیو نہیں ہے، اس میں چینج ہو سکتا ہے۔ ان پہاڑوں کی تشکیل تقریباً 2.5 ملین سال قبل مکمل ہوئی۔ تو 2.5 ملین سال ابھی بہت بڑا ڈیٹا ہوتا ہے، یہ بھی ایگزیکٹ فگر نہیں آتا ہے اس میں۔ اس کے بلند ہونے کا عمل اب بھی ہے۔ قراقرم، ہمالیہ اور کوہ ہندوکش پاکستان کے شمالی پہاڑ کہلاتے ہیں۔ یہ پہاڑ تقریباً مشرق سے مغرب سمت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سفید کوہ، وزیرستان کی پہاڑیاں، کوہ سلیمان اور کیرتھر کا سلسلہ پاکستان کے مغربی پہاڑوں میں شامل ہے۔ اب ان تہہ دار پہاڑی سلسلوں کے بارے میں تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفید کوہ یا کوہ سفید افغانستان اور پاکستان کے قبائلی علاقوں خیبر ایجنسی اور کرم ایجنسی میں واقع ایک سلسلہ کوہ ہے۔ مقامی طور پر اسے اسپین غر یعنی سفید پہاڑی کہا جاتا ہے، کیونکہ سال میں زیادہ تر یہ پہاڑ برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو سفید کوہ کہا جاتا ہے۔ کوہ سفید دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک اہم پہاڑی سلسلہ ہے۔ کوہ سفید کرم ایجنسی کے لیے شمال کی جانب سے ایک قدرتی ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ کوہ سفید کے راستے کرم ایجنسی یا پاکستان میں داخل ہونا کافی دشوار ہے۔ اس کی سب سے بلند چوٹی کا نام سیکارام ہے، جو سطح سمندر سے 4761 میٹر یعنی 15,620 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ سیکارام پاک افغان سرحد پر واقع ایک چھتری کی حیثیت رکھتی ہے۔ سارا سال برف سے مالا مال رہنے کی وجہ سے اس میں پانی کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ کوہ سفید سے نکلنے والے دریا کرم ایجنسی اور گرد و نواح کے علاقوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوہ سفید قدرتی معدنیات سے بھی مالا مال ہے، جس میں زیادہ تر یورینیم، جپسم اور سوپ سٹون موجود ہیں۔ کوہ قراقرم اور ہمالیہ ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ کوہ ہندوکش کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلسلہ کوہ ہندوکش شمالی پاکستان کے ضلع چترال اور افغانستان کا اہم پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ افغانستان کے عین درمیان سے شروع ہو کر پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور دوسری طرف تاجکستان سے ہوتا ہوا چین تک چلا جاتا ہے۔ ہندو کش کی سب سے اونچی چوٹی ترچھ میر چترال پاکستان میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 7,708 میٹر ہے۔ ہندو کش تقریباً سارے افغانستان میں پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کو عبور کرنے کے بعد ہندوستان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ تقریباً 800 کلومیٹر طویل ہے۔ دریائے کابل اور دریائے ہلمند ہندو کش سلسلے کے اہم دریا ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1334 میں ایک مسلمان سیاح ابن بطوطہ نے اس کو ہندو کش کے نام سے موسوم کیا۔ اس کے پس منظر میں بتایا جاتا ہے کہ راستے کی سختی اور سردی کی وجہ سے ان پہاڑوں میں وہ ہندو غلام بڑی تعداد میں موت کے گھاٹ اتر گئے تھے، جن کو ہندوستان سے وسط ایشیا کے علاقوں کی طرف غلام بنا کر لے جایا جا رہا تھا۔ ہندو کش یعنی ہندوؤں کو مارنے والا نام اسی واقعے کے بعد پڑ گیا۔ سلسلہ کوہ سلیمان پاک افغان سرحد پر واقع ہے۔ یہ جنوب مشرقی افغانستان، جس میں زیادہ حصہ لویا پختیا اور قندھار ہیں، اور پاکستان میں جنوبی وزیرستان اور صوبہ بلوچستان کے شمالی علاقوں اور صوبہ پنجاب پاکستان کے جنوب مغربی علاقوں پر مشتمل ہے۔ کوہ سلیمان ڈیرہ اسماعیل خان سے مغرب کی طرف تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور بلوچستان کے ضلع ذوب کے مشرق میں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔
تاریخی لحاظ سے تخت سلیمان اس سلسلے کی بہت مشہور چوٹی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی زمانے میں یہاں پر اپنا تخت نصب فرمایا تھا۔ یہ چوٹی 3487 میٹر بلند ہے۔ اس کے چاروں اطراف پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ اس کے شمال میں جنوبی وزیرستان واقع ہے۔ موسمی لحاظ سے یہ سرد علاقہ ہے۔ اس سلسلے کی اونچی چوٹی زرغون غر 3578 میٹر ہے جو کوئٹہ کے قریب ہے۔ سلسلہ کوہ سلیمان سے بہنے والے دریاؤں میں دریائے ڈوری اور دریائے گومل شامل ہیں۔ کیرتھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو شمال میں سندھ کے ضلع جیکب آباد سے شروع ہوتا ہے اور جنوب میں کراچی تک چلا جاتا ہے۔ کیرتھر پہاڑ سندھ اور بلوچستان صوبوں کی حد بندی بھی کرتے ہیں۔ اس کی زیادہ تر بلندی 2151 میٹر ہے۔ کیرتھر کا نیشنل پارک سندھ کے دامن میں واقع ہے۔ آتش فشاں پہاڑ دو قسم کے ہو سکتے ہیں، میگما والے یعنی لاوا والے اور دوسرے مٹی والے۔ راس کوہ، مسلم باغ، سفید کوہ اور وزیرستان کی پہاڑیاں ان علاقوں میں آتش فشانی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ بلوچستان میں چاغی کا پہاڑی علاقہ ماضی میں آتش فشانی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ علاقے کے آتش فشاں مردہ ہو چکے ہیں لیکن ان کے کٹے ہوئے گڑھے اب بھی موجود ہیں۔ کوہ سلطان ان گڑھوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے جس کی بلندی سطح سمندر سے تقریباً 2334 میٹر ہے۔ مٹی کے آتش فشاں بلوچستان کے بعض علاقوں میں موجود ہیں۔ یہ آتش فشاں کیچڑ، پانی اور گیسوں کے پھٹنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں آتشی نہیں ہیں۔ چندر گپ مٹی کے آتش فشاں بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے ہنگول نیشنل پارک میں موجود ہیں۔ 3 اہم مٹی کے آتش فشاں کو چندر گپ 1، چندر گپ 2 اور چندر گپ 3 کہا جاتا ہے۔ جبل غراب ایک اور مٹی کا آتش فشاں ہے جو بلوچستان میں واقع ہے۔ بلوچستان میں اب تک 18 مٹی فشاں یا مڈ وولکینو دریافت ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک پہاڑ چندرا گپ کو دنیا کا بلند ترین مڈ وولکینو کہا جاتا ہے۔ یہ مٹی فشاں صدیوں سے ہندو مت کے لیے انتہائی مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی مٹی فشاں کا وجود میں آنا ایک جیو تھرمل عمل ہے جو ارضیاتی پلیٹوں کے آپس میں ملنے کے مقام پر زیر زمین گیسوں مثلاً میتھین، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور نائٹروجن وغیرہ کے دباؤ کے تحت مٹی، پانی اور چٹانوں کے کیمیائی عمل سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ چندر گپ کا نام موریہ سلطنت کے بانی چندر گپ موریہ کے نام پر ہے۔ اس عظیم بادشاہ نے موریہ سلطنت 322 سال قبل از مسیح کے ہندوستان میں قائم کی تھی۔ مٹی کے ان پہاڑوں کی اونچائی تقریباً 330 فٹ ہے جس پر ہندو یاتری بڑی مشکل سے چڑھتے تھے، لہٰذا ان کی آسانی کے لیے یہاں سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق ہندو یاتری چندرا گپ پر چڑھائی کے بعد ابلتی ہوئی گارا نما مٹی اپنے جسم پر ملتے ہیں تاکہ انہیں ان کے عقیدے کے مطابق مختلف بیماریوں سے شفا مل سکے۔ ہاٹ اسپاٹ کے آتش فشاں حرکاتی پلیٹوں کے اندرونی حصوں میں واقع ہیں۔ ہاٹ اسپاٹ آتش فشاں کے پھٹنے کا ایک علاقہ ہے جو ایستھنوسفیئر میں گرم چٹان کے ایک تنگ کالم پر بنتا ہے۔ گرم مقامات سے میگما کرۂ ہجری میں موجود چمنیوں سے نکل کر زمین کی سطح پر لاوا کی شکل میں پھیل جاتا ہے۔ زمین کی درمیانی پرت مینٹل کہلاتی ہے اور مینٹل کا اوپری حصہ کرۂ ہجری کہلاتا ہے جس کی موٹائی 0 سے 70 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، اور نچلا حصہ ایستھنوسفیئر کہلاتا ہے جو 100 سے 250 کلومیٹر کے درمیان اس کی موٹائی ہے۔ ایستھنوسفیئر میں زیادہ تر لاوا یعنی کہ میگما پایا جاتا ہے اور اس تہہ میں حرکاتی سرگرمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان کے پہاڑوں کی اہمیت کی بات کریں تو شمالی پہاڑ وسطی ایشیا، چین اور پاکستان کے درمیان طبعی اور ثقافتی حد بندی کرتے ہیں۔ بہت سے اہم دریا جیسے دریائے جہلم، دریائے سندھ شمالی پہاڑوں سے بہتے ہیں۔ جھیلیں یا پگھلتے ہوئے گلیشیئرز ان دریاؤں کے منبع ہیں۔ قراقرم شاہراہ جو ہمالیہ اور قراقرم سلسلوں سے گزرتی ہے پاکستان اور چین کے درمیان بڑی تجارتی سرگرمیوں کا ذریعہ ہے۔ پاکستان کے پہاڑی سلسلے بارش پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پہاڑ قیمتی معدنیات، لکڑی اور پھلوں کے ذرائع ہیں جو کئی صنعتوں جیسے فرنیچر،
چپ بورڈ اور کیمیائی صنعتوں کو خام مال فراہم کرتے ہیں۔ پہاڑی چوٹیاں پاکستان کو وسطی ایشیا سے آنے والی سرد ہواؤں سے تحفظ بھی فراہم کرتی ہیں۔ پہاڑی علاقوں کی قدرتی خوبصورتی سیاحتی مقامات کو فروغ دیتی ہے، جو گرمیوں میں مقامی لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہے۔ پاکستان میں بار بار آنے والے زلزلوں کی کیا وجوہات ہیں؟ قرۂ ہجری کے اندر بڑی دراڑیں پلیٹوں کو حرکت دینے والی قوتوں کے دباؤ کے نتیجے میں بنتی ہیں۔ پاکستان کے شمالی اور مغربی علاقوں میں واقع پلیٹوں میں بہت سی دراڑیں ہیں، یعنی کہ فالٹ لائنز ہیں۔ ان میں سے کچھ دراڑیں اس خطے میں پہاڑ سازی کے عمل کے دوران شدید تناؤ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ دراڑیں زلزلوں کے بڑے مرکز ہیں۔ پاکستان میں بار بار آنے والے زلزلے ان فعال پلیٹ دراڑوں کی موجودگی کا نتیجہ ہیں۔ پاکستان کا 2/3 حصہ فالٹ لائنز پر ہے۔ ایک سروے کے مطابق شمالی پاکستان میں جن جن علاقوں میں زلزلہ آیا ہے وہ سب کے سب جیولوجی کی زبان میں مین باؤنڈری تھرسٹ کے ساتھ ساتھ ہیں، جو مظفر آباد اور بالا کوٹ کے درمیان سے گزرتی ہوئی اسلام آباد کے مارگلہ ہلز کے ساتھ ساتھ اٹک تک جاتی ہے، جبکہ مظفر آباد سے اوپر یہ کاغان ویلی سے نیلم ویلی تک آتی ہے اور پھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ سطح مرتفع میز نما زمین ہوتی ہے جو سطح سمندر سے کم از کم 300 میٹر بلند ہوتی ہے۔ اس کے کسی ایک طرف یا زیادہ اطراف میں کھڑی ڈھلوان والی چٹانیں پائی جاتی ہیں۔ سطح مرتفع کے اونچے حصے کم و بیش ایک ہی اونچائی والے ہوتے ہیں۔ سطح مرتفع کی مختلف اقسام ہیں، جن میں بین الکوہی سطح مرتفع، دامن کوہی سطح مرتفع اور آتش فشانی سطح مرتفع ہیں۔ بین الکوہی سطح مرتفع یعنی وہ سطح مرتفع جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہو، اسے بین الکوہی سطح مرتفع کہتے ہیں، جیسے کہ تبت اور بولیوین سطح مرتفع اس کے جنوب میں ہمالیہ واقع ہے، جبکہ بولیویائی سطح مرتفع اینڈیز پہاڑ کے 2 سلسلوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بلند اور سب سے وسیع سطح مرتفع ہیں۔ دامن کوہی سطح مرتفع وہ سطح مرتفع جس کے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف میدان یا سمندر واقع ہوں، دامن کوہی سطح مرتفع کہلاتی ہے، جیسا کہ پیٹاگونیا کی سطح مرتفع۔ پیٹاگونیا کی سطح مرتفع جنوبی ارجنٹائن کا بلند اور بنجر سطح مرتفع ہے۔ 2,97,000 مربع میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا جنوبی علاقہ انتہائی خشک اور سرد ہے۔ ارجنٹائن میں پیٹاگونیا کی سطح مرتفع اینڈیز کے پہاڑوں اور بحر اوقیانوس کے درمیان واقع ہے، جبکہ پاکستان میں سطح مرتفع پوٹوار کے شمال میں پہاڑ اور جنوب میں سندھ کا میدان واقع ہے۔ آتش فشانی سطح مرتفع جب آتش فشاں پگھلے ہوئے لاوے کی تہیں وسیع علاقوں پر پھیلاتا ہے تو آتش فشانی سطح مرتفع بنتے ہیں۔ ہندوستان کی سطح مرتفع دکن آتش فشانی سطح مرتفع کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بلوچستان کی سطح مرتفع ایرانی سطح مرتفع کا مشرقی حصہ ہے، جو کہ ایک ٹیکٹونک سطح مرتفع ہے۔ یہ افریقی، عرب اور ہندوستانی براعظمی پلیٹوں کے یوریشیا کی پلیٹ کے ساتھ ٹکرانے کے دوران بنی تھی۔ سطح مرتفع اور پہاڑ میں فرق کی بات کریں تو پہاڑ سطح سمندر سے کم از کم 600 میٹر جبکہ سطح مرتفع 300 میٹر کی بلندی پر واقع ہوتے ہیں۔ سطح مرتفع میزنما زمینی اشکال ہوتی ہیں اور پہاڑ جو ہیں ان کا 50% حصہ جو ہے عمودی ڈھلوانوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ سطح مرتفع کے اونچے حصے کم و بیش ایک جیسی اونچائی والے ہوتے ہیں۔ ہمارا اگلا ٹاپک وادیوں کے بارے میں ہے۔ وادیاں کیسے وجود میں آتی ہیں؟ اس سے پہلے ہم پہاڑوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ زمینی پلیٹوں میں شکنیں پڑنے کے عمل سے شکنی یا خمدار پہاڑ بنتے ہیں۔ شکنیں چٹان کی تہہ میں خم پیدا کرتی ہیں۔ تہہ در تہہ بنی چٹانوں میں محراب نما بالائی خم پڑتے ہیں، جنہیں اینٹیکلائنز کہا جاتا ہے، اور پیالہ نما زیریں خموں کو سینکلائنز کہا جاتا ہے۔ اینٹیکلائنز سے پہاڑ بنتے ہیں جبکہ سینکلائنز سے وادیاں وجود میں آتی ہیں۔ یہ وادیاں دریاؤں یا گلیشیئرز کے عمل کی وجہ سے وی یا یو نما شکل بناتی ہیں۔ یہاں ہم 2 قسم کی وادیوں کے بارے میں بات کریں گے، دریائی وادیاں اور گلیشیائی وادیاں۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، دریائی وادیاں
وی شکل کی وادیاں دریاؤں کے عملے کٹاؤ سے بنتی ہیں۔ یہ گہرے، تنگ اور لمبے گڑھے ہوتے ہیں جو دو ڈھلوانوں کے درمیان واقع ہوتے ہیں۔ یہ دریاؤں یا ندیوں کے کٹاؤ کے عمل سے بنتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی پہاڑوں میں بڑی تعداد میں دریائی وادیاں ہیں، جیسے سوات، کاغان، چترال، نیلم اور جہلم کی وادیاں۔ جبکہ گلیشیائی وادیاں برفانی علاقوں میں واقع وادیاں یو شکل کی بنتی ہیں۔ یو نما وادیوں کے کنارے عمودی ڈھلوان والے اور فرش چپٹے ہوتے ہیں۔ یہ گلیشیئرز کے کٹاؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش کے سلسلے میں گلیشیئرز کی بنائی ہوئی بہت سی یو نما وادیاں ہیں۔ گلیشیئرز کی بات کی جائے تو قراقرم میں بلتور، بلتورا اور ہیسپر گلیشیئر، ہمالیہ میں روپل گلیشیئر اور ہندوکش میں ترچ میر گلیشیئر پاکستان کے مشہور گلیشیئرز ہیں۔ ریفٹ ویلی یا دراڑ وادی کسے کہتے ہیں؟ جب دو دراڑوں کے درمیان چٹان کی تہہ عمودی طور پر نیچے چلی جائے تو دراڑ وادی بنتی ہے۔ دراڑ وادیوں میں سیدھی متوازی دیواریں ہوتی ہیں۔ سب سے مشہور دراڑ وادی مشرقی افریقہ میں گریٹ ریفٹ ویلی ہے۔ چیپٹر کے آخر میں ہم لوگوں کے طرز زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ پہاڑی وادیوں میں اور سطح مرتفع میں لوگوں کا طرز زندگی کس طرح ہوتا ہے؟ پہاڑی علاقوں میں آبادی کم گنجان ہوتی ہے۔ زیادہ سردی کی وجہ سے پہاڑی علاقوں کے لوگ نشیبی علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پہاڑوں کی وادیوں میں خشک میوہ جات اور پھل زیادہ تر اگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گندم اور مکئی کی فصلیں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ یہاں محدود زراعت اور مستقل آبادکاری کی جاتی ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں اور قالین بانی جیسے کاموں سے منسلک رہتے ہیں، جبکہ زیادہ تر آمدنی سیاحت سے ہوتی ہے۔ پاکستان کی سطح مرتفع میں لوگوں کے طرز زندگی کی بات کی جائے تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: بلوچستان کی سطح مرتفع اور پوٹھوار کی سطح مرتفع۔ بلوچستان کی سطح مرتفع میں زیادہ تر بکری اور بھیڑ پالنا ایک بڑا پیشہ ہے۔ ساحلی علاقوں میں سمندری ماہی گیری کی جاتی ہے۔ ناہموار حد و حال کی وجہ سے آبادی کی گنجائیت بھی بہت کم ہے۔ یہاں گوادر کی بندرگاہ پر اہم تجارتی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہوائی نقل و حمل کے ذرائع قدرے محدود ہیں۔ پوٹھوار کی سطح مرتفع کی بات کی جائے تو یہاں مستقل آبادکاری پر عمل کیا جاتا ہے۔ کاشتکاری کا انحصار یہاں بارش پر ہوتا ہے۔ شہری آبادکاری کی وجہ سے علاقہ سڑک، ریل اور ہوائی نقل و حمل کے ذریعے قابل رسائی ہے۔ انسانوں پر طبعی ماحول کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ طبعی ماحول وسائل مہیا کرتا ہے اور انسان ان وسائل کو بروئے کار لا کر اپنی معاشی اور ثقافتی ترقی کو یقینی بناتا ہے۔ طبعی ماحول وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر انسانی سرگرمیاں ہوتی رہتی ہیں، جیسا کہ پہاڑوں پر چراگاہیں، میدانی علاقوں میں زراعت اور سطح مرتفع جنگلات اور معدنیات فراہم کرتے ہیں۔ جغرافیائی تبدیلیاں کیسے رونما ہوتی ہیں؟ اس کے لیے ہم عطا آباد جھیل کی مثال پیش کرتے ہیں۔ عطا آباد جھیل پاکستان کے گلگت بلتستان میں وادی ہنزہ کے علاقے گوجال میں واقع ایک جھیل ہے۔ جنوری 2010 میں ایک بڑے لینڈ سلائیڈ نے دریائے ہنزہ کو بند کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں عطا آباد کے قریب ایک جھیل بن گئی تھی۔ جیسے ہی جھیل آنے والے پانی کے بہاؤ کے ساتھ پھیلتی گئی تو اس میں اوپر کی طرف کم از کم 4 گاؤں ڈوب گئے، ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے، شاہراہ قراقرم بند ہو گئی اور سفر میں خلل بھی پڑا۔ علاقے کے 25,000 سے زائد مکین 23 کلومیٹر طویل عطا آباد جھیل کو عبور کرنے کے لیے نجی کشتیوں میں سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ جغرافیہ کے علوم میں نقشے کے اصول کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ نقشے میں موجود معلومات کی وضاحت کے لیے ان میں پیمانہ، علامات، بارڈر اور لیبل بھی شامل ہیں۔ گرڈ حوالہ جات نقشے پر موجود نقاط ہیں جو دنیا میں کسی بھی جگہ کو تلاش کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ افقی اور عمودی لکیروں کا ایک جال جو نقشوں پر مختلف جگہوں کا پتہ لگانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اسے گرڈ کہتے ہیں۔ 6 ڈیجٹ گرڈ ریفرنس یعنی کہ 6 ہندسی گرڈ ریفرنس میں 6 نمبر ہوتے ہیں جو ہمیں کسی جگہ کا درست مقام فراہم کرتا ہے۔